آپ وہی ہیں نا جو سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ میں تو کچھ خاص کرتی ہی نہیں ہوں. اپنے آپ کو بہت لاچار، بہت مجبور، بہت بیچارہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. لڑکی جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی وہ اس خول میں بڑی ہوتی ہے کہ بھائی میں تو نیچے ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ اوپر ہے. عورت بڑی بیچارگی سے یہ جملہ بولتی ہے کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا. جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا کہیں نہ کہیں ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے، لیکن عورت کی سب سے بڑی دوست بھی ہے. ایک اور چیز جو اسٹے ایٹ ہوم مامس میں دیکھی گئی ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوں اور وہ گھر میں رہ رہی ہوں تو ان کو ایک یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی پڑھائی کی ہے اور ہم جو ہے صرف بچے سنبھال رہے ہیں. اب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم صرف اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے ریئل لائف ایشوز ہیں. اس کمپنی کی ایک مثال یہ موم کاسٹ ہے. جی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ سے بات ہو رہی ہے. آپ وہی ہیں نا جو سارا دن گھر کے کام کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ میں تو کچھ خاص کرتی ہی نہیں ہوں. اور آپ صرف یہ نہیں کہتی ہیں اپنے آپ کو، آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف، مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، میں تو بہت بے وقوف ہوں، نہ گھر سنبھلتا ہے نہ بچے سنبھلتے ہیں، ہر کوئی مجھ سے بہتر ہے، میری عقل میں کچھ نہیں آتا. یہ وجہ پوچھنا چاہتی ہوں میں کہ آپ اپنے آپ کو یہ سب کچھ کیوں کہتی ہیں؟ بلکہ آئی تھنک ہم سب یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ سب اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم سیلف پٹی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں. ہم خود اپنے آپ پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت لاچار، بہت مجبور، بہت بیچارہ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم اس ہول سے نہیں نکلیں گے تو آئی گیس ہم یہی سمجھتے رہیں گے جو ابھی تم نے سوال اور کیا. اگر ہم سیلف کانفیڈنس کی ڈیفینیشن بھی دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیت کے اوپر کتنا اعتماد ہے، چاہے آپ کی سچویشن کچھ بھی کیوں نہ ہو. ایسا نہیں ہے نیلا؟ زینب، میں سمجھتی ہوں کہ سیلف کانفیڈنس سے پہلے تھوڑا سا سیلف پٹی کے بارے میں بات کر لی جائے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہم خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو کچھ نہیں ہوگا، پوری دنیا ہم سے بہتر ہے. کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جو ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں کہ ہم واقعی میں تھوڑا سا دنیا سے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب تو ہم فیلئر ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، بچوں کے سامنے کانفیڈنٹلی بات نہیں کر سکتے، اپنا اوپینین نہیں پیش کرتے اپنے ہسبینڈس کے سامنے، اپنے ان لاس کے سامنے. تو یہ ساری جو ہے نا وہ ہم خود اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیتے ہیں سیلف پٹی میں آ کے. اپنے آپ کو ایک ڈور میٹ کی طرح، وہی کہ جو کہے گا وہ سن لیا، اس کا کام کر دیا، اس نے ہماری واہ واہ کر دی تو ہم بہت خوش ہو گئے، اس نے ہمیں کچھ سنا دیا تو بس ہم پھر دبک کے کہیں بیٹھ گئے اور اپنی کوئی مطلب کہ اہمیت نہیں ہے. اور وہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ مطلب سیلف کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے کرتے ہیں. کچھ لوگ اس طرح سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس کم ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ میں تو بہت کچھ ہوں اور میں مطلب میری اہمیت ہے. اس کے لیے وہ چیخ کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا زور بھی چلا رہے ہوتے ہیں گھر میں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک وہ دھونس ہوتی ہے اور ان کی. مطلب obviously ہم ان کے ساتھ بھی ایمپتھائز ہی کریں گے فاطمہ، کہ جو اس طرح سے لاؤڈ ہو رہے ہیں اور کیونکہ وہ انسیکیور ہیں، اور یہ ایک ٹراما رسپانس بھی ہوتا ہے. اور اسپیشلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اس طرح سے کیوں ہے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اگر کسی کے پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت ابیوزو ہوتے ہیں، خود لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے تو لڑ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے، ہمارے بچوں کو اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا، لیکن بچے اس چیز کا بہت زیادہ رسپانس لے رہے ہوتے ہیں ایٹ ایوری ایج. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 7 سال سے کم ہیں تو وہ لے رہے ہیں اور ٹین ایج میں ہیں تو وہ نہیں لے رہے، وہ ایٹ ایوری ایج اس کا رسپانس لے رہے ہوتے ہیں. اور بچے ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جیسے آگے جا کے جیسے ان کے پیرنٹس کریں. اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس اکثر جو ہے نا وہ سبلنگس کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی بہت ایک کروشل پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، اور ہم اکثر بے دھیانی میں یہ کر جاتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 4 بچے ہیں اور ان میں سے 3 پڑھائی میں اچھے ہیں اور ایک اچھا نہیں ہے تو ہم ان کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیہائنڈ دا سین کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتا ہے. اور چیز بھی ہوتی ہے نا، جو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، پیرنٹس کا نا ایک بڑا ریفلیکس ہوتا ہے اور بڑا ایک امپلسو بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ نا ایسے کر کے نکل جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ڈسپلن کرنے کے چکر میں سم ٹائمز بہت اننیسیسریلی آپ باتیں بول دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب بچپن سے آپ یہ بات سنتے ہیں اور بڑے ہوتے تک یہ ساری جو سینٹینسز ہیں، یہ جملے ہیں، یہ آپ کی انر وائس بن جاتی ہے. وہ سارے جملے
وہ سارے کرٹیسزم جو آپ نے سنے ہوتے ہیں اپنے بارے میں وہ آپ اپنے آپ کو خود بولنا شروع کر دیتے ہیں. مجھ سے تو ہوگا ہی یہ, مجھ سے تو یہ گلاس ٹوٹے گا, میں تو ایسا ہی ہوں. ہم نے وہ بات کی تھی نا, آئی ایم ناٹ انف, میری تو عقل ہی کام نہیں کرتی, میں میتھس میں ویک ہوں, میرے اچھے نمبر نہیں آئیں گے. یہ جو نیگیٹو سیلف ٹاک ہے نا, اٹ ٹرنس انٹو سیلف ڈاؤٹ اینڈ سیلف ہیٹ ایز ویل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائی کرنے کا بھی کوشش نہیں کرتے کوئی کام, مطلب کہ آپ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہو گئی مجھ سے غلط, تو آپ ٹرائی بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی ٹرائی کرو گے, ہو سکتا ہے تم سے ہو جائے, لیکن یو ڈونٹ اٹیمپٹ دیٹ. اس کی سیلف اسٹیم کیا رہ گئی نا اس کے بعد. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جینڈر بائسنس کتنی کرتے ہیں لڑکا اور لڑکی میں, کہ بیٹے کو چیز دے دی اور بیٹی کو نہیں دیا, یا بیٹے کو بیٹی سے زیادہ سمجھا. تو بیٹی جو ہوتی ہے, لڑکی جو ہوتی ہے, وہ بچپن سے ہی وہ اس خول میں بڑی ہوتی ہے کہ بھائی میں تو نیچے ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ اوپر ہے. تو لڑکی اسی ذہن سے بڑی ہوتی ہے, اور وہ بھی اس وجہ سے بھی اس کے اندر کانفیڈینس کا کمی ہوتی ہے کہ مطلب میں تو کچھ کریں, میرا شوہر ہی, مطلب وہی بات ہے, پہلے بھائی, پھر اس کے بعد میرے والد, اور پھر میرے شوہر, وہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور میں نہیں کر سکتی. عورت بڑی بیچارگی سے یہ جملہ بولتی ہے کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے وہ بلونگنگ دی ہی نہیں نا, کہ یہ گھر تمہارا ہے, یا سسرال والا گھر یا شوہر والا گھر تمہارا ہے. ہم نے اس کو ہمیشہ اسی اس میں رکھا, اپنے گھر جا کے یہ کام کرنا, واٹ اپنا گھر, تو یہ گھر جو ہے وہ کس کا ہے. سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز تو چانس ہی نہیں دے رہے نا ایک لڑکی کو کہ وہ کانفیڈنٹ ہو. فزیکل بیوٹی اسٹینڈرڈس کی اگر ہم بات کر لیں, یہ تو بہت کہ آپ کے اتنی ہائٹ, اتنا ویٹ, اس طرح کی آپ کی فزیک ہونی چاہیے. اور میں مطلب رنگ کی میں نے کیسے میں مس ہو گیا, مجھ سے گورا رنگ آپ کا ہونا چاہیے. ان سارے بیوٹی اسٹینڈرڈس پہ اگر آپ نہیں پورے اترتے دین یو آر سیڈ کہ یو آر ناٹ بیوٹیفل. رشتہ آنٹیز نے بڑا کباڑا کیا ہے. اور ہر لڑکی اپنے آپ کو ان اسٹینڈرڈس کے اوپر وے کرتی ہے. وی آل ہیو بین دیئر. مطلب ٹھیک ہے, دنیا بڑی چینج ہو گئی, بڑی فیمس کریموں نے اپنے نام بھی اب چینج کر لیے ہیں کہ اب ہم فیئرنیس کی بات نہیں کرتے, گڈ, بٹ دس اسٹینڈرڈ از اسٹل دیئر. اور کتنا ان لاز میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بہو آپ کی ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری جو گھریلو ہے, آپ ایک گھریلو لے آئیں گے, اس نے چلو وہ BBA ہے اور اس نے جاب نہیں کر رہی ہے, جاب پرسیو نہیں کر, لیکن وہ جو ڈاکٹر بہو ہے جو وہ صبح میں جا رہی ہے, تو اس کی بالکل ہی ایک الگ ہی اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اور اس کے بچوں کو بھی سنبھالا جاتا ہے, اور کس سے سنبھلوایا جاتا ہے, اس سے جو کہ گھر میں ہوتی ہے, جو کہ گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے, جس کے اوپر ساری وہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جیسے تم نے کہا, اس کے ساتھ یہ سارا کچھ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے, اور ساتھ میں اس کے بچے بھی پلوائے جاتے ہیں جو ڈاکٹر ہوتی ہے, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اس کے ناز نخرے ہوتے ہیں, اور اس کو جو ہے دبایا جاتا ہے کہ بھائی تاکہ یہ سارے کام کرے, اور اس کے بعد اتنا ٹائم ہی نہ ہو, اتنی صلاحیتیں نہ رہے کہ یہ بھی کچھ اٹھ کے کھڑے ہو کے کچھ اپنے بارے میں سوچ لے. اس کے پاس ٹائم, تھک ہار کے لیٹے گی, سوئے گی, دوسرے دن پھر اس نے یہی ساری چیزیں شروع کر دینی ہے. تو کتنا مطلب ٹاکسک ریلیشن شپ ہو جاتی ہے. جو بندی ہے اس کی اپنی کوشش یہی ہوتی ہوگی کہ جو کام اس کے حصے میں اب آ گیا ہے نا, وہ اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے, یعنی وہ کام پرفیکٹلی سارا کچھ کرے. اور یہ دیکھو سائیکالوجی بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا, کہیں نہ کہیں ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں ان کا کانفیڈنس دبا ہوا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پرفیکشنزم کا فینومینا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ دیکھو کانفیڈنس کم ہوتا ہے, اسپیشلی جو اسٹے ایٹ ہوم مامز ہوتی ہیں یا ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, پرفیکشنسٹ ہو جاتی ہیں. وہ گھر, کچن, سب کچھ مینجڈ ہے, they try to be on top of everything. اور مجھے کہیں سے کچھ سننے کو نہ پڑ جائے, بس وہ اس چیز سے ڈرتی ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ اور میری مطلب میں نیچے گر جاؤں گی اگر کسی نے مجھ سے کچھ نیگیٹو بول دیا تو. بالکل. اور یہ تو خواتین کا جو ہے نا ایک ڈیلیما ہے ہم خواتین کا, کہ ہم ساری زندگی اپنی ایک ماں باپ کا فخر, اپنے آپ کو یہ ٹائٹل دلوانے میں, اس کے بعد پھر ہسبینڈ کے لیے ایک ٹرافی وائف بننے میں, اور اپنے بچوں کے لیے ایک بے مثال ماں بننے میں, اور اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں تو ایک بیسٹ امپلائی کا ایک ٹائٹل جیتنے کے لیے نا ہم اپنے آپ کو, اپنی پرسنالٹی کو, اپنے کانفیڈنس کو کہیں کھو دیتے ہیں. بس ہم ایک دوڑ کا, ایک ریس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے نا یہ چیز اچیو کرنی ہے, یہ ٹائٹل ہمیں چاہیے. اچھا دیکھا گیا ہے ہم چھوٹی چھوٹی مینیل چیزوں کے اوپر اتنی زیادہ دھیان دے رہے ہوتے ہیں کہ بگر پکچر کو بالکل بھول جاتے ہیں. اور جب ہمارا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے نا, تو سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ ہمارے ڈیسیشن میکنگ پہ آتا ہے. اب اس کی مثال یہ لے لو کہ اگر کوئی کسی کا کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, اب اس کے اوپر سارا جو ہے اگر اس سے وکالت کی ساری باتیں کی جائیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, وراثت کی باتیں کی جائیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, بچوں کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. اس نے اتنا ریلائی کیا ہوا ہوتا ہے اپنے شوہر پہ کہ اب وہ ایسا بالکل اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہی ہوتی ہے, وہ اس کا کانفیڈنس بہت زیادہ شیٹر ہو جاتا ہے. اس کو اس وقت چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی
کوئی ٹیک اوور کر دے بس. اسی طرح سے اگر آپ کی کوئی ریلیشن شپ بریک اپ ہو گئی ہے, سپریشن ہو گئی ہے, اس میں بھی بہت سارے مسئلے آتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈینس شیٹر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے, آپ فیس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, آپ کو پتا ہوتا ہے لوگ ملیں گے آپ سے ضرور پوچھیں گے, اور وہ آپ کو وہ چبھنے والی جو باتیں ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ اس کو بہت تکلیف دے رہی ہوتی اور ہیں. دیکھو یہ جو ڈیسیجن میکنگ میں جو یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ آپ سے فیصلہ نہیں کیا جا رہا, دیکھو اس کا روٹ کاز کیا ہے. اگین نا ہم لوگ پھر بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ کیوں خواتین اپنے آپ کو اتنا کمتر محسوس کر رہی ہیں. اسٹے ایٹ ہوم مومس یا ہاؤس وائفز جو گھر پہ ہوتی ہیں, بیسکلی جو گھر پہ ہوتی ہیں اور وہ پیسے نہیں کماتی, میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں, کیوں اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا, یہ ہے کیپٹلسٹ ورلڈ. یہاں پہ ویلیو صرف پیسوں سے میجر کی جاتی ہے, صرف اس چیز کی ویلیو ہے جس سے پیسے آ رہے ہیں, اس بندے کی ویلیو ہے جو پیسے کما رہا ہے. ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایموشنس کو بھی جو ہے نا وہ پیسوں سے تولنا شروع کر دیا. میں جب یونیورسٹی میں تھی تو بہت زیادہ کمیونٹی سروسز وغیرہ ہم لوگ کرتے تھے, اور بہت سارے لوگوں سے ملتے تھے, اور بہت سارے لوگوں کی سٹوریز بھی ہم لوگوں کو سننے میں ملتی تھیں. تو ایک لڑکی تھی, بہت ینگ تھی, وہ آئی تھنک 22-23 سال کی ہوگی. تو ہمارے پاس وہ کیس آیا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ اپنے لیے سلائی مشین مانگ رہی ہے اور اس کے لیے فنڈس جمع کریں سارے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک کیس ویریفائی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو جا کے ملنا ہوتا ہے, آپ میک شیور کرتے ہو کہ کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا. تو ہم گئے, میں گئی تھی اپنی ٹیم میں کیونکہ ایک لڑکی کو ہی جانا تھا. تو کافی کچی آبادی تھی وہ, اور لگ رہا تھا کہ حالات بہت مشکل ہیں ان لوگوں کے. تو میں وہاں پہ گئی تو اس نے بتایا کہ ایک نیو بورن بیبی تھا اس کا, 2 بچے اور تھے, اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اس کے ماں باپ نے اس کو نہیں رکھنا تھا, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس نہیں آنا. اگین وہی بات ہے, تمہارا شوہر کا گھر ہے تمہارے, حالانکہ شوہر اب زندہ بھی نہیں ہے. ایک سسر تھے اس کے. اب ایک گھر میں ایک بیوہ لڑکی اپنے سسر کے ساتھ رہ رہی ہے, اور اس نے مجھے بہت آہستہ سے یہ بات بتائی کہ اس کے سسر اس کو ہراس کرتا ہے, اور شی ہیز نو ویئر ٹو گو. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں, میرے بچے رول جائیں گے. اس نے سلائی مشین مانگی اپنے لیے. مطلب میں اس ٹائم پہ حیران ہو رہی تھی اس کی ڈسیجن میکنگ کے اوپر کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے حالات بدلوں گی, میں یہاں سے نکلوں گی, میں سلائی مشین دیں آپ مجھے, میرے پاس یہ ہنر ہے, میں پیسے کمانا چاہتی ہوں تاکہ میں تھوڑا سا کانفیڈنٹ فیل کروں. اینڈ شی ڈیڈ. وہ اس نے اپنے لیے پیسے جمع کیے اور وہ نکل گئی وہاں سے, سلائی مشین لے گئی اپنے ساتھ, اور اس نے کہا کہ یہ میں کروں گی. اینڈ اس نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ آپ لوگ صرف پیسے یا ہیلپ نہیں کیا کریں لوگوں کے, آپ لوگ اسکلس بھی سکھائیں خواتین کو. بیسٹ. جسٹ امیجن کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن خواتین کے لیے ہو, اور ساتھ میں ان کو ہنر تو سکھایا جائے کم از کم. اچھا, یہاں میں اپنی خود کی ایگزامپل دینا چاہوں گی. سچویشن یوں ہو گئی تھی کہ میں اپنی ساری فرسٹریشن جو ہے نا وہ اپنے بچوں پہ نکالنا شروع ہو گئی تھی. بچے بہت چھوٹے تھے, معصوم تھے, لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی جو پتلی گردن والا ہوتا ہے وہ پھنستا ہے. تو وہ سچویشن تھی جس کے لیے میں آج تک ریگریٹ کرتی ہوں. پھر میں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ آخر کب تک جو ہے وہ اس طرح سے چلے گا کہ میں کچن پالیٹکس کا شکار رہوں گی. اینڈ ون ڈے آئی لٹرلی کرائیڈ. میں اتنا روئی کہ مجھے ایسا لگا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. میرے کمرے میں جو چیزیں پڑی ہوئی تھی میں نے اٹھا کے وہ پھینکنا شروع کر دی تھی. پھر میں یہاں پہ بات کروں گی میری چچی ساس. کہتے ہیں کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے, لیکن عورت کی سب سے بڑی دوست بھی ہے. وہ آئیں شور ہنگامہ سن کے, اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا کام ڈاؤن کیا. پھر انہوں نے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا, میں نے انہیں بتایا کہ میں ان سب چیزوں سے جو ہے نا باہر نکلنا چاہتی ہوں, بس بہت ہو گیا, میں اس سے زیادہ نہیں برداشت کر سکتی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا, ہر کوئی اپنے حساب سے جو ہے وہ اپنی زندگی جیتا ہے, ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے, تمہیں بھی پورا حق ہے. تم گھر سے باہر نکل کے کچھ نہیں کر سکتی, تم گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پروف کرو کہ تم کچھ کر سکتی ہو. اور ان کی یہ بات میں آج تک اس چیز کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ راہ دکھائی. کوئی ایک ہوتا ہے نا جو آپ کو راہ دکھاتا ہے, انہوں نے مجھے یہ راہ دکھائی. اور اس ٹائم پہ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ میں خود گھر میں بیٹھ کے کسی اور کی ہیلپ کے بغیر کر سکتی ہوں. اور پھر میں نے اپنا جو ہے وہ بزنس اسٹارٹ کیا. بہت ہی چھوٹے سے اسکیل سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اسٹوری میں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں. بہت ہی چھوٹے سے اسکیل کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا. صرف 10,000 روپے تھے میرے پاس اس وقت, اور وہ 10,000 بھی میں نے ادھار لیے تھے اپنی بہن سے. اس سے میں نے جو ہے وہ تھوڑے بہت کپڑے لیے تھے. خود میں نے اسٹچنگ کی تھی کیونکہ فیشن ڈیزائننگ کا کیا ہوا تھا سارا. میں نے اپنا ڈپلوما, تو مجھے اسٹچنگ کے بارے میں پتا تھا. فرسٹ آرڈر جو مجھے ملا تھا وہ میرا UK سے آیا تھا. اینڈ اٹ واز ریئلی این اکمپلشمنٹ فار می کہ میں نے اتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے کچھ اپنے لیے جو ہے وہ کیا ہے, کچھ ایسا کیا ہے جس سے میں
خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں سیلف سیٹسفیکشن مجھے مل رہی ہے کہ میں کچھ کر رہی ہوں، میرا کانفیڈینس جو ہے وہ گین ہونا شروع ہوا. اور جب میں نے کسٹمر سے بات کرنی شروع کی آن کال آن میسیجز، تو اس سے کیونکہ آپ کو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں، آپ کو ان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ میرا کانفیڈینس جو ہے وہ گین ہونا شروع ہوا. بالکل. انیلا، یہ آپ کی اسٹوری میں ایک پیٹرن دیکھ رہی ہوں، اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی کو جتنی دفعہ بھی بولیں نا کہ نہیں تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، نہیں تم بہت سب کچھ کر سکتے ہو، جب تک وہ انسان خود ایکسپیرینس نہیں کرتا نا اپنے پوٹینشیل کو، وہ سیلف کانفیڈنٹ فیل نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھنا اتنی ضروری ہے کہ سیلف کانفیڈنس از این ایکسپیرینس بیسڈ فیلنگ. ایک اور چیز جو اسٹے ایٹ ہوم مامس میں دیکھی گئی ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوں اور وہ گھر میں رہ رہی ہوں، تو ان کو ایک یہ بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی پڑھائی کی ہے اور ہم جو ہے صرف بچے سنبھال رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے اس وقت کہ وہ ایک اتنا بڑا کام کر رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں. اور اس وقت اگر وہ ایسے کورسز جوائن کریں اور اپنے آپ کو گروم کریں کہ ان کو مزید پتہ چلے کہ وہ کتنا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ وہ کر رہی ہیں، اور اچھی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، تو اس کے جو آفٹر افیکٹس ان کو بعد میں زندگی میں پتہ چلیں گے، تو وہ شکر کریں گی اپنے لیے کہ الحمدللہ ہم نے وہ جو ٹائم جو ہمیں بچوں کو دینا چاہیے تھا. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں ہوتے ہیں، آپ باہر نکل جائیں، آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کا انٹریکشن ہوتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دا اسمال ایج جو بچے 7 سال 10 سال کے ہوتے ہیں، دے ریئلی نیڈ دیئر مامز الاٹ. اور اس وقت اگر ہم ان کو نگلیکٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھی بہت سارے لوگ سیلف کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر کو سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، ہم جو ہے وہ بچوں کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، اور ہم باہر نکلیں گے تو ہم مینج کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں. بالکل. اور اس میں ایک چیز، ایک ایکسرسائز آئی تھنک بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے، جس نے مجھے بھی بہت ہیلپ کی. میں نے NLP میں ایک چیز سیکھی تھی کہ یہی والی جو ہم بار بار بات کر رہے تھے کہ نیگیٹو سیلف ٹاک آ جاتی ہے نا، جو آپ بھی یہی بات کہہ رہی ہیں فاطمہ، کہ ہم اپنے آپ کو، جو اسٹے ایٹ ہوم مامز ہیں، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع ہو گئی کیونکہ وہ انر وائس بن چکی ہے. تو ایک سمپل ایکسرسائز ہے، اور میں گارنٹی لیتی ہوں کہ یہ بہت ورک کرتے. تھوڑی فنی لگتی ہے. آپ روز صبح اٹھیں، ایک فل سائز مرر کے سامنے کھڑے ہوئے، فل سائز نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کا فیس نظر ہے، اپنے آپ کو دیکھیں اس شیشے میں، اور اپنا نام لے کے بآواز بلند اپنے بارے میں اچھی باتیں کہیں، اپنے آپ کو سنائیں. زینب تم بہت اچھی ہو، زینب تم بہت آنیسٹ انسان ہو، زینب تم یہ کر سکتی ہو. اپنے آپ سے بات کریں آئی کانٹیکٹ کر کے. آپ کو نا آپ کا ایک تو دن کا سٹارٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ کو وہ جو ایک پازیٹیو ایفرمیشن جو دنیا سے چاہیے ہوتی ہے نا، وہ آپ اپنے آپ کو خود دیتے ہیں. کہتے ہیں انسان اپنی صحبت سے پہچانا چاہتا ہے، تو جس طرح کی آپ کی گیدرنگ ہوگی وہ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی پوری پرسنالٹی کے اوپر آئے گا. بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں، دوستی ہیں، اور پارٹیز ہو رہی ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ملنا ملانا ہو رہا ہے. میں خود اس چیز سے گزر چکی ہوں ایک زمانے میں، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، لیکن وی آلویز ڈسکس اباؤٹ ادرس. کسی کا مذاق اڑا لیا، کسی کی ڈریسنگ کے اوپر بات کر لی، اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اس کو تو وہ بھی نہیں آتا. کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم تو بہت کوئی پرفیکٹ ہیں، اور یہ جو ہم جو سمجھ رہے ہیں ہم بہت پرفیکٹ ہیں، یہ بھی ہمارے ایک انڈر کانفیڈنٹ ہونے کی ہی نشانی ہے کہ ہم دوسروں کے اندر جو ہے وہ خامیاں نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر جیسے جیسے میں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی تو ہے ہی نہیں. یہ ساری میٹ اپس کیوں ہیں؟ مطلب جانا آنا، آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، آپ کا پیسہ سب لگ رہا ہے، اور وہاں سے جا کے مجھے مل کیا رہا ہے سوائے اس کے کہ میں دوسروں کے بارے میں بات کرتی ہوں اور آ جاتی ہوں. دین آئی چینجڈ مائی کمپنی. میں نے اپنی کمپنی چینج کی، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو اچھے لوگوں سے ملوا دیتا ہے. تو اچھی عورتوں سے میری ملاقات ہوئی، ایسے لوگ ملے. اب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم صرف اپنے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے ریئل لائف ایشوز ہیں. ہمیں کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم وہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اور جب ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، جب وہ محفل برخاست ہوتی ہے، تو ہم میں سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کنسٹرکٹیو لے کر جاتا ہے. اور اس کمپنی کی ایک مثال یہ موم کاسٹ ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ بہت کنسٹرکٹیو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں.
اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اتنی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں پتا تھیں. صحیح. تو کمپنی بالکل بالکل. بہت شدید اور میٹر یہ کرتی ہے. بہت قسمت والی بات ہوتی ہے انیلا کہ ہوں. آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوں جو آپ کو ایک تو آپ کے اوپینینس کو، آپ کے بلیف سسٹم کو چیلنج بھی کرتے بالکل. ہوں، اور ساتھ میں آپ کو ان سے کچھ سیکھنے کو بھی سیکھنے کو ملے، ہوں. اور آپ کو ان سے ہاسٹیلٹی نہ فیل ہو. ہاں. یہ فیل نہ ہو کہ یار یہ جو ایک بدنیتی والی جو ایک چیز ہوتی ہے نا، تو آئی تھنک یہ وی آر ویری لکی ہوں. کہ وی آر اے پارٹ آف دس ٹیم. اینڈ آلسو میں ایک اور بات یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی. ہم نے اپنی کانورزیشن سیلف پٹی سے اسٹارٹ کی تھی. جب آپ سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اپنی زندگیوں میں ہم لوگ نے ایکسپیرینس ضرور کیا ہے کہ وہ سیلف پٹی کتنی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اور اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. اگر میں وہ دوست ہوں جس کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یار میری دوست ہے یہ سیلف پٹی کا شکار ہو چکی ہے، میری اپروچ کیا ہونی چاہیے اس سے بات کرنے کا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ جب ایک بندہ اس مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے نا، وہ اس ٹائم پہ آپ سے بہت نرمی ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو شیشہ مت دکھائیں آپ اس کو. مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے نا نصیحتوں سے بہت چڑ ہو گئی تھی ایک ٹائم پہ. ایمپتھائز کر لو اس بندے کے ساتھ، خاموشی سے بیٹھ جائیں، آپ اس کو صرف اس بات کا احساس دلائیں کہ واٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو آئی ایم ہیئر فار یو، اور آپ اس کو ایک روڈ میپ دیں، آپ اس کو پریکٹیکل سلیوشن دیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جو اپنے ذہن میں گول سیٹ کیے ہوتے ہیں نا، اگر میں ڈپریسڈ ہوں، میں سوچ رہی ہوں اب مجھے ڈپریشن ختم کرنا ہے، یہ بہت بڑا گول ہے. یہ آپ کا دماغ اس چیز کو کمپریہینڈ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہوگا. اچیویبل گولس سیٹ کرنے چاہیے. آپ کا جو گول ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کو ABCDEF جتنے پارٹس بن رہے ہیں آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں. پھر آپ نے A پارٹ اٹھایا اس کا، پھر آپ ایک پلان بنائیں اور پیپر اور پینسل یوز کریں. چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں، چاہے وہ یہی کیوں نہ ہو کہ کل مجھے اٹھ کے نئے کپڑے پہننے اور میک اپ کرنا ہے، چاہے وہ یہی گول کیوں نہ ہو. بالکل. اور جب آپ وہ گول اچیو کر لیں، سیلیبریٹ کریں اس چیز کو، اپنے آپ کو کمپیشن اپنے لیے بھی شو کریں، اپنے آپ سے بھی نرمی کا اظہار کریں اور سیلیبریٹ کریں اپنے گولز کو. یہ ایک اچیویبل گول سیٹ آپ کا ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو ان ریئلسٹک اسٹینڈرڈ نہیں بنا لیے تھے ان سے ذرا ہم پھر باہر نکلیں. بالکل ان کو ہم بریک کریں، اور اس کے بعد جو ہم نے چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اچیو کی ہیں، تم یہی کہنے کا تمہارا یہی مقصد ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے ان کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں. اس سے بھی ہمارا کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھتا ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے لیکن ہم اس پہ خوش ہیں، ہم اس پہ خوشی منا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اور ساتھ میں اپنا سیلف انالیسس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب ہم اس سیلف پٹی کا شکار ہیں اور ہم ایک ڈور میٹ بنے ہوئے ہیں اور ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو بالکل ہی ایک فیلئر سمجھ رہے ہیں، اپنا انالیسس کریں کہ ہم کہاں کہاں. دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیتیں دی ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت ہی نہ دی ہو. تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو خود ہی کھوجیں، کوئی دوسرا آپ کو نہیں آ کے پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ تمہارے اندر تو یہ صلاحیت ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، یا آپ کے اندر کون سی ایسی لیکنگ ہے جس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ان ریسورسز میں رہتے ہوئے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ گھر سے باہر نکل جائیں اور آپ جا کے جو ہے وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جوائن کر لیں اور کسی آرگنائزیشن میں ہی جا کے کام کریں. گھر میں رہتے ہوئے جب ہم اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں گے، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ او میرا تو فیس آج بہت اچھا لگ رہا ہے، اچھا میرے ہاتھ پاؤں بھی صاف ہو گئے. تو خود بخود آپ کا جو انر کانفیڈنس ہے نا وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گا. بالوں پہ ماسک لگا لیں کہ بھائی میرے بال بڑے روکھے ڈرائی ہو رہے ہیں، ڈینڈرف والے ہو رہے ہیں، کوئی ماسک لگا لیں. اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے، آپ کو خوشی محسوس ہوگی. ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے تم. تھوڑی سا تم نے ایکسٹرنل بیوٹی اور اس پہ کیا، اور میرے دماغ میں انٹرنل بیوٹی آ رہی ہے، اور وہ ہے نفس کے اوپر کام کرنا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈنس جب ہمارے اندر بہت کم ہوتا ہے نا، تو ہمارا جو نفس ہے بہت زیادہ مر جاتا ہے. اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے. قرآن سے جب جڑیں گے، اسی سے ہمیں وہ رہنمائی ملے گی، اللہ کی معرفت ملے گی، اور وہ ایگزسٹنس کا مقصد سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا تھا، مقصد کیا ہے ہمارے زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا، ہمیں کرنا کیا ہے. اس سے جو آپ کو ایک بوسٹ ملتی ہے نا، وہ آپ دنیا جہاں کا کچھ بھی کر لینا وہ آپ کو نہیں مل سکتی. بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے نا وہ ہمیں اتنے اچھے طریقے سے ویلیڈیٹ کرتا ہے، اور ہم نے یہ جو ساری باتیں کی ہیں، نیگیٹو سیلف ٹاک شیطان کا وسوسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے فائٹ کس طرح سے کرنی ہے. اسٹیریوٹائپ ہمارا مذہب نہیں کرتا، جینڈر رولز ہمارے مذہب کے نہیں ہیں. اتنی ایک خوبصورت قرآن کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے یہ بولتے ہیں
کہ جو مجھ پہ بھروسہ کر لے گا تو بس میں ہی اس کے لیے کافی ہوں. بے شک. اور آئی تھنک اگر کوئی بھی سیلف پٹی موڈ میں ہے, اگر وہ اس طرح کی چیزیں سنیں اور وہ جب یہ فگر آؤٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں, تو اٹ ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ہیلپ. اگر ہم اپنی ہی مذہب کو دیکھ لیں تو ہمیں اتنی ایسی رول ماڈلس ملیں گی کہ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم اس ساری نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں بہت آسانی. ان ساری چیزوں کا جو کرکس ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے, اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہمت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم اس سے زیادہ ڈالیں گے نہیں. اور جو اگر ڈالا بھی ہے نا, وہ ہمیں ایک سچویشن سے نکالنے کے لیے ڈالا ہے کہ تم اس سچویشن میں ہو, پھنسی ہوئی ہو, یہاں سے نکلو اور بہتر جگہ پہ جاؤ. اور ایک اور چیز یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی فاطمہ آپ کی بات سے, کہ جب آپ خود ہمت کرتے ہیں, جب آپ خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں نا, تو آپ کو اپنا مذہب اور اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں. اس سچویشن میں سیلف پٹی میں چاہے خاتون ہے چاہے کوئی مرد ہے, دیکھیں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ہیلپ مانگ لیں, چاہے کسی دوست کی ہیلپ ہے, چاہے کسی پروفیشنل کی ہیلپ ہے. آپ اپنے ایموشنس کو بھی چیک کروا سکتے ہیں, آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی چیک کروا سکتے ہیں. دیر از نتھنگ رانگ. آپ ایک دفعہ پہلا قدم لیں, چاہے وہ ہیلپ مانگنا ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ بھائی آپ ایک آواز دیں گے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تو یہیں موجود ہوں. سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ انشاءاللہ. اور علامہ اقبال کا بہت بہترین شعر ہے اس چیز کو لے کے کہ خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. واہ, زبردست. اور بالکل ہی, اور کنٹینٹ بھی اچھا کنزیوم کریں جو آپ کے کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کے لیے اچھا ہو. بالکل, آئی تھنک جیسے یہ کانورزیشن تھی, آئی ریئلی ہوپ کہ ہماری کانورزیشن کوئی سنے تو اس کو ہیلپ ملے اور اس کو پریکٹیکل سولوشنز بھی ملیں اس چیز سے کوپ کرنے کے لیے. مام کاسٹ میں مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم سولوشن اورینٹیڈ پوڈ کاسٹ پروڈیوس کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے مستفید ہوں. ہماری پوڈ کاسٹ کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا, ہمارے چینل مام کاسٹ کو سبسکرائب کریے گا, اور اپنی سیلف کانفیڈنس کی کہانیاں کمنٹس میں ضرور شامل کرے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.